السلام علیکم جمیعا، امید ہے ہماری محترم خواہران خیریت سے ہوں گی۔ جی تو خواہران، یہ جو صفات ہم سیکھنے والے ہیں اس کی 2 اقسام ہیں۔ صفات کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہیں۔ نمبر 1 صفات ذاتی یا اصلی، نمبر 2 صفات غیر ذاتی یا عارضی۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صفات ذاتی کی۔ اچھا جی، دیکھیں یہ وہ صفت ہے کہ جو حرف کی ذاتی ہوتی ہے، اور یہ صفت حرف میں ہر حال میں موجود ہوتی ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ صفت ادا نہ ہو تو حرف ناقص ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ادائیگی ناقص ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں حرف کو تو حرف طا، اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں صفت غیر ذاتی کو تو یہ وہ صفت ہے کہ جو موقع کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی یہ وہ صفت ہے کہ جو حرف میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ صفت حرف میں ادا نہ بھی کی جائے تو وہ حرف تو وہی رہے گا، مگر اس کا حسن اور اس کی زینت باقی نہیں رہے گی۔ مثلا اگر ہم حرف دیکھیں تو حرف لام، یا اگر ہم دیکھیں تو را۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں صفت ذاتی کی۔ اس کی بھی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 متضاد اور نمبر 2 غیر متضاد۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں متضاد کی، یعنی متضاد صفات کی۔ یہ صفات ایک دوسرے کی متضاد ہوتی ہیں، یعنی کہ پیئرز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے نا۔ یعنی اگر کسی حرف میں ایک صفت موجود ہے تو اس میں دوسری صفت نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اگر کسی حرف میں صفت ہمس ہو تو اس میں صفت جہر نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر ہم دیکھیں سین میں ہمس ہے، جہر نہیں ہے، اور اگر ہم حرف زا میں دیکھیں تو صفت جہر ہے اور ہمس نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم ان کے پیئرز دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ان کے پیئرز بنے ہوئے ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ دیکھیں گے جہر و ہمس، یعنی کہ اگر کسی حرف میں صفت جہر ہے تو صفت ہمس نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں شدت، متوسطہ اور رخوت۔ پھر اس کے بعد جو 2 پیئرس ہیں استعلاء و استفال، یعنی اگر جس میں استعلاء موجود ہے تو اس حرف میں استفال نہیں ہو سکتی۔ پھر ہے اطباق و انفتاح، اور پھر اذلاق و اسمات۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں غیر متضاد کی، یعنی یہ وہ صفات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں صفات غیر متضاد کو۔ اس میں دیکھتے ہیں صفت صفیر ہے، صفت قلقلہ، یعنی اس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے۔ اور پھر صفت لین ہے، صفت انحراف ہے، اور صفت تقریر، صفت تفشی، صفت استطالت اور صفت غنہ ہے۔ یعنی حالت سکون میں تمام صفات بہت واضح ہو جاتی ہیں۔